سورۃ الاعراف آیت نمبر 74۔ اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین عاد کے بعد ذکر ہو رہا تھا قوم عاد اور سمود کا، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زمین میں ٹھہرنے کا ٹھکانہ دیا۔ تم بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے محل، یعنی نرم مٹی کو محل بنانے میں استعمال کرتے ہو، اور اسی طرح سے پتھروں کو تراش کر جو اپنے گھر بناتے ہو۔ اس نعمت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور تم سب تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتاً گھروں کی صورت میں، فَاذْكُرُوا، پس تم سب یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثُوا، اور تم سب مت پھرو، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے۔ قال الملأ، کہا ان سرداروں نے، الذین، جنہوں نے استکبروا، سب نے تکبر کیا، من قومہ، اپنی قوم سے، للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، جو سب کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن، ان سے جو، آمنا، ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اتعلمون، کیا تم سب جانتے ہو، ان صالحا مرسلون، کیا واقعی صالح بھیجا ہوا ہے من ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ قالوا، ان سب نے کہا، انا، بے شک ہم، بما، اس کے ساتھ جو، ارسلا، وہ بھیجا گیا ہے، بھی، اس پر، مؤمنون، سب ایمان لانے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الجبال، جبل احد، جبل ثور، بیوتن، بیت اللہ، بیت المقدس، بیت المال، فاذکروا، ذکر، اذکار اور تذکیر کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، الارضی، ارض و سما، کرۂ ارض، قطع اراضی، مفسدین، فتنہ و فساد، فسادی لوگ، قالا، قول، اقوال اور مقولہ، استکبروا، کبر، تکبر اور متکبر اور تکبیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، استضعفوا، ضعیف و ناتواں اور ضعف، آمنا، امن، ایمان اور مومن، تعلمون، علم، عالم اور معلوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مرسلن، رسول، مرسل، ارسال اور ترسیل، بہی، بالکل، بالواسطہ اور بالمقابل، کافرون، کافر، کفار اور کفر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عربک کے ورڈ ہیں، تنحتون، تراشتے ہو تم، آلاء، نعمتوں کو، تعثوا، پھرو، ملأ، سرداروں نے، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس ریپیٹڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ورڈز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 74 کے پچھلے حصے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کی نرم مٹی سے کیا بناتے ہو، گھر بناتے ہو، اور کیا تراشتے ہو تم، پہاڑوں کو تراشتے ہو گھروں کی صورت میں، یعنی پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی صورت بناتے ہو۔ پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار موقع دے، مکہ اور مدینہ میں ساری کنسٹرکشن پہاڑوں کو تراش کر ہوئی بھی ہے، ہمیں بار بار دیکھنے کی اور جانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مٹی نرم کو بھی گھروں میں استعمال کرتے ہو اور تراشتے بھی ہو اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی پھر کیا کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں تمہارے آگے واضح کر دی ہیں، اس کے باوجود تم زمین میں فساد کرتے ہوئے پھر رہے ہو۔ تمہیں فساد نہیں کرنا اور نہ ہی یہاں پہ خرابیاں پیدا کرنی ہیں۔ کہا ان سرداروں نے، قوم کے سرداروں نے، جیسا کہ ہمیں اب الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 8 چل رہا ہے اور ہمیں اب اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ کوئی بھی قوم میں فساد پھیلانے والے اس قوم کے سردار ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ اس قوم میں سے ان لوگوں نے جو کمزور سمجھے، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، جو غرور کرتے تھے، اس قوم میں سے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی سرداروں نے کمزور لوگوں سے، جو غریب تھے، جو مخلوق الحال تھے، ان کو کہا ان میں سے جو ایمان لائے ہیں، ان میں سے یعنی جو ایمان لے آئے تھے، کہ اور ان میں سے کہ کیا تم جانتے ہو واقعی صالح بھیجا ہوا ہے، یعنی انہوں نے، وہ خود تو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ایمان لانے والوں کے ایمان کو بھی متزلزل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ واقعی تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ صالح اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے اپنے رب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اس چیز پر جو کہ وہ بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں،
یعنی انہوں نے خود بھی ایمان لانے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ جو ایمان لائے ان کو بھی کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے؟ جب انہوں نے کہا ہاں ہمیں یقین ہے اسی لیے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر انہوں نے ان کا ساتھ دینے کی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سرداروں جیسا بننے سے محفوظ رکھے، ہمیں ایمان والا بنائے، انبیاء پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور ان مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں